17 رمضان 2 ہجری کو دو فوجیں آمنے سامنے کھڑی تھیں۔ ایک طرف کفار کی فوج تھی جس کی تعداد 1000 سے بھی اوپر تھی، اس کا سپہ سالار تھا ابو جہل، جس کو ہمارے نبی نے ابو جہل کا خطاب دیا ہوا تھا۔ جبکہ دوسری طرف جو ہے وہ مسلمانوں کی فوج تھی جس کی تعداد صرف 313 تھی۔ جس کو لیڈ کر رہے تھے ہمارے نبی، جبکہ جو مسلمانوں کی فوج کے جو سپہ سالار تھے وہ ہمارے نبی کے چچا حضرت حمزہ تھے۔ ایک طرف جو کفار تھے وہ تیار تھے، وہ ڈیٹرمنٹ تھے کہ بھائی ہم تو مسلمان کو مار دیں گے، ہماری تو تعداد بہت زیادہ ہے۔ لیکن دوسری طرف جو ہے مسلمان، ان کے بھی حوصلے بلند تھے، کچھ ڈر تو ہوتا ہے اندر، لیکن مسلمانوں کے حوصلے بلند تھے کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم تھا کہ ہمیں کفار کے خلاف جنگ لڑنی ہے۔ لیکن آخر ایسا کیوں ہو رہا تھا، کیوں اس کی نوبت آ گئی کہ مسلمان اور کفار جو ہیں وہ دونوں آمنے سامنے آ گئے اور وہ بھی جنگ کے لیے؟ تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جاننے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ تو ہوا کچھ یوں، جب ہمارے نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو قریش مکہ نے جو ہے وہ کافی زیادہ ظلم کیے مسلمانوں کے اوپر بھی، ہمارے نبی کے اوپر بھی کافی زیادہ لوگوں کو تنگ کیا مسلمانوں کو۔ تو آخر میں پھر یہی ڈیسائیڈ ہوا اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے کہ مسلمان یہاں سے مائیگریٹ کر جائیں گے، ہجرت کر جائیں گے کسی اور شہر میں۔ تو جو مدینہ کے لوگ تھے انہوں نے ہمارے نبی کو دعوت دی کہ آپ مدینہ میں آئیں اور یہاں پہ آ کے آپ قیام کریں اور یہاں سے مسلمانوں کو لیڈ کریں۔ تو جب مائیگریشن کا عمل جاری تھا، جب ہجرت ہونے والی تھی، تو کفار کو یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ بھی ہجرت کر کے آ رہے ہیں مسلمان۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، جو مسلمانوں کا مال تھا، مطلب جو ان کے ساز و سامان تھا مسلمانوں کے پاس، جو ان کا گھر کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں، انہوں نے وہ بھی سارا ان سے لوٹ لیا اور انہوں نے ان کو کہا کہ آپ نے ہٹتے جاؤ یہاں سے، اگر آپ کو ہجرت کرنی ہے، آپ نے محمد کے ساتھ جانا ہے، کیونکہ اس وقت وہ یہی بولتے تھے نا محمد، تو انہوں نے یہ بولا کہ اگر آپ نے جانا ہے تو آپ اکیلے جاؤ، نہتے جاؤ، آپ کو ساتھ آپ کو کوئی ساز و سامان نہیں جائے گا۔ تو انہوں نے ان کا سارا مال جو ہے وہ سارا ان سے چھین لیا۔ تو جو اور مسلمان جو تھے وہ نہتے ہی پھر گئے بغیر کسی مال کے، وہ وہاں پہ گئے مدینہ میں اور وہاں جا کے انہوں نے قیام کیا، اور کافی زیادہ مشکل حالات انہوں نے وہاں پہ دیکھے کیونکہ ان کے پاس مال نہیں تھا، وہ نہتے آ گئے تھے وہاں سے۔ تو ہوا پھر کچھ یوں کہ ابو سفیان جو ہے وہ ہجرت کے دوسرے سال، کیونکہ ہجرت ہو چکی تھی، مائیگریشن ہو چکی ہوئی تھی مدینہ کے، اس کے اگلے سال ابو سفیان جو ہے وہ شام سے ایک اپنا لشکر، جو کاروباری لشکر تھا، وہ لے کے مکہ جا رہے تھے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر وہی سارا تقریباً مال تھا جو مسلمانوں سے لوٹا تھا ہجرت کے وقت، جو کفار نے، جو قریش کے لوگوں نے، مکہ کے لوگوں نے یہ مسلمانوں سے چھینا تھا، یہ تقریباً وہی مال تھا۔ تو مسلمانوں کو بہت زیادہ غصہ تھا اس بات کے اوپر کہ بھئی ہمارا ہی مال ہے اور یہ ہم سے چھین لیا تھا انہوں نے۔ تو پھر اسی ساری سینیریو کو دیکھتے ہوئے اللہ کے حکم سے اور اللہ کے رسول کے حکم سے یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ جو ابو سفیان کا جو لشکر ہے اس کے اوپر حملہ کیا جائے گا اور اپنا چھینا ہوا مال، جو ہمارا تھا مال، اس کو واپس لیا جائے گا۔ لیکن یہ ہوا کہ پھر ابو سفیان کو یہ بات پتہ چل گئی کسی طریقے سے کہ جو مسلمان ہیں وہ ہم پہ حملہ کریں گے اور ہم سے جو ہمارا مال ہے، جو مطلب جو اصل میں مسلمانوں کا ہی مال تھا، وہ ہم سے چھین لیں گے۔ تو ابو سفیان نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنا ایک ایجنٹ جو ہے وہ مکہ روانہ کر دیا، اور خود بھی جو ہے وہ ایک اپنا جو راستہ تھا، کیونکہ جو اس وقت جو ایک راستہ جاتا تھا شام سے مکہ میں، اس میں راستے میں مدینہ آتا تھا، تو انہوں نے اپنا راستہ تھوڑا چینج کر لیا، انہوں نے کہا کہ ہم کسی اور راستے سے جو ہے وہ مکہ جائیں گے۔ لیکن ایک ایجنٹ جو ہے انہوں نے وہ بھی روانہ کر دیا کہ جلدی جاؤ اور مکہ جا کے جو اپنا قریش کے سردار ہیں ان کو جا کے بتاؤ کہ بھائی ہم پہ جو ہے وہ اپنا مسلمانوں کی فوج حملہ کرنے والی ہے۔ تو پھر وہ ایجنٹ مکہ آیا، اس نے آ کے جو مکہ کے جو قریش کے سردار تھے ان کو آگے یہ بتایا کہ ابو سفیان کا جو لشکر ہے، جو کاروباری لشکر ہے، اس کے اوپر حملہ ہونے والا ہے۔ تو ابو جہل جو اس وقت قریش کا سردار تھا، تو اس کو بہت غصہ آیا، اس نے کہا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، مسلمانوں کو یہ کیا مجال کہ وہ ہم پہ حملہ کریں، ہم تو قریش ہیں، ہم تو مطلب بہت معتبر مانتے تھے نا قریش اپنے آپ کو، تو ان کو لگا بھی کیسے جرأت ہو سکتی ہے۔ تو اس نے فوراً جو ہے یہ اپنا باقی سرداروں سے مشورہ کر کے یہ حکم دیا کہ ہم بھی مسلمانوں سے جنگ کریں گے، اور ایک مسلمان کو نعوذ باللہ مارنے کے لیے اس نے 3 جو ہے وہ اپنا کفار جو ہے کافر جو وہ تیار کیا۔ تو 3 کافر تیار ہو گئے، مطلب ٹوٹل 1000 سے اوپر کی فوج اس نے تیار کر لی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن جب تیاریاں مکہ کے اندر ہو رہی جنگ کی، تو جو ابو سفیان کا جو لشکر تھا وہ کسی اور راستے سے، جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، تو وہ اس راستے سے ہوتے ہوئے مکہ تک پہنچ گیا۔
تو پھر سرداروں نے یہ کہا کہ بھئی چونکہ اب تو ابو سفیان کا لشکر آ گیا ہے، جو پورا جو کارواں تھا وہ تو آ گیا ہے، تو اب تو ہمیں جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو ابو جہل تھا اس نے کہا کہ نہیں، ہاں اب ہم جنگ کریں گے، اب ہم مسلمانوں کو بتائیں گے کہ جو قریش کی پاور ہے وہ کیا ہے. یہ جنگ ہمارے وقار اور عزت کا معاملہ ہے. میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہم ان مسلمانوں کو ایسا عبرتناک سبق دیں گے کہ وہ قیامت تک اس دن کو نہیں بھولیں گے. ہم انہیں میدان میں ایسا دھکیلیں گے کہ ان کا نام بھی مٹ جائے اور کوئی بھی ان کے بارے میں کبھی بات نہ کرے. تو 1000 کی فوجی لے کے قریش مکہ جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے روانہ ہو گیا. دوسری طرف 313 مسلمان جو تھے ان کے بھی حوصلے بلند تھے، کیونکہ ان کو یہ حکم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آیا ہوا تھا. تو بدر کے میدان کے اندر دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں. اس وقت یہ ہوا کرتا تھا کہ جنگیں جو ہیں وہ ڈائریکٹ ہوتی تھیں. اس میں یہ ہوتا تھا کہ دونوں طرف سے جو ہے وہ کچھ جو بہترین جنگجو تھے وہ آمنے سامنے آتے تھے اور سب سے پہلے وہ آپس میں لڑتے تھے اور اس کے بعد پھر جنگ کا جو باقاعدہ آغاز ہوتا تھا. تو قریش کی طرف سے جو ہے وہ عتبہ جو اس وقت بہت زیادہ ایک مالدار قریش کا سردار تھا، وہ سامنے آیا اپنے بیٹے اور اپنے بھائی کے ساتھ. اس نے کہا کہ بھئی ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے ہمارے مد مقابل کوئی بندے بھیجو، مسلمان بھیجو. تو 3 انصاری صحابی جو ہیں وہ جنگ کرنے کے لیے آئے سامنے ان سے لڑنے کے لیے. انصاری مطلب جو مدینے کے رہائشی تھے، جو مکہ سے گئے تھے ان کو مہاجرین بولا جاتا ہے، اور جو مدینے کے رہنے والے تھے ان کو انصاری بولا جاتا تھا، مسلمان. عتبہ نے کہا کہ بھئی یہ تو ہمارے مدد قابل نہیں ہے، یہ تو انصاری ہیں، ہمارے اپنے جو چچا جا بھائی ہیں ہمارے، جو ہمارے اپنا جو خون ہے، جو قریش کے لوگ ہیں جو مکہ سے آئے ہیں یہاں پہ، ہم نے ان کے ساتھ لڑنا ہے، تو وہ بھیجو. تو پھر ہمارے نبی نے حضرت حمزہ، مولا علی اور حضرت عبیدہ کو یہ حکم دیا کہ جاؤ تم لوگ مسلمانوں کی طرف سے جاؤ. تو جیسے ہی پھر یہ جو جنگجو آمنے سامنے آئے تو مولا علی نے تو مطلب کہ فوراً سے جو ہے وہ اپنے مد مقابل کو جو اپنا جہنم واصل کر دیا. حضرت حمزہ نے بھی ایک ہی بار کے اندر جو ہے وہ اپنے مد مقابل کو جو عتبہ کو انہوں نے جو ہے وہ قتل کر دیا. جبکہ حضرت عبیدہ جو ہیں وہ کافی اسٹرگل کیا انہوں نے لڑنے کے لیے اور کافی وہ زخمی بھی ہو گئے. جو ان کے مد مقابل جو کافر تھا اس کو بھی حضرت مولا علی اور حضرت حمزہ نے آ کے اس کو بھی قتل کر دیا. تو جب یہ ہوا تو کفار جو ہے انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ کیا ہو گیا، ہمارے تو جو 3 مین سردار تھے، 3 جو بہترین جنگجو تھے وہی مر گئے ہیں، تو اب ہم کیا کریں گے. تو لیکن ابو جہل کیونکہ وہ جاہلوں کا باپ تھا تو اس نے یہ حکم دیا کہ بھئی ہم جو ہے تو ہم تو بہت زیادہ ہیں تعداد میں، ہمارے پاس تو آرمر بھی بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس تو جو تلواریں بڑی اچھی ہیں، تو ہم تو مطلب آگے بڑھیں گے اور ہم تو مسلمانوں کو مار دیں گے، ٹھیک ہے. لیکن چونکہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ تھا تو کیسے مسلمان جنگ ہار سکتے تھے. تو جیسے ہی مطلب کفار کی فوج آگے بڑی، مسلمانوں نے ڈیفینسو پوزیشن لے لی. تو انہوں نے کہا ہم آگے نہیں جائیں گے، کفار کو ہماری طرف آنے دو. تو جیسے کفار بڑے آگے انہوں نے مسلمان پہ حملہ کیا تو مسلمانوں نے بھی مطلب کہ آگے سے بھرپور وار کیے اور کفار جو ہیں وہ ان کے سر کٹنا شروع ہو گئے. اور وہ دیکھتے رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ہم تو تعداد میں بھی زیادہ ہیں لیکن ہمارے ہی لوگ جو ہیں وہ ہمارے جا رہے ہیں، تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور جنگ کے دوران ہی 2 انصاری صحابہ جو تھے جن کا نام حضرت معاذ تھا، دونوں کا نام حضرت معاذ تھا، بخاری شریف کی حدیث کے مطابق انہوں نے ابو جہل پہ حملہ کیا، کافی زخمی کر دیا اور ابو جہل جو ہے وہ زمین پہ گر گیا اور ان کو لگا کہ شاید ابو جہل جو ہے وہ مر گیا ہے. تو وہ وہاں سے چلے گئے اور باقی جو جنگ تھی اس میں انہوں نے حصہ لینا شروع کر دیا. لیکن ابو جہل مرا نہیں تھا اور یہی سب حضرت عبداللہ بن مسعود نے دیکھ لیا. ابو جہل کو جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے جو ہے وہ جہنم واصل کیا. اور ابو جہل یہ وہی انسان تھا جو حضرت عبداللہ بن مسعود کو جو ہے وہ بیچ راستے تنگ کیا کرتا تھا، ان پہ تشدد کیا کرتا تھا. اور ایک دفعہ تو جو ہے حضرت عمر نے بھی جو ہے وہ اس معاملے کے اندر اس وقت، حالانکہ حضرت عمر فاروق جو تھے وہ مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے بھی حضرت اپنا عبداللہ بن مسعود کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کیا تھا ابو جہل سے. تو فائنلی ہوا پھر یہ کہ مسلمان جیت گئے اور یہ مسلمانوں کی سب سے پہلی جنگ تھی. اس کو جیتنا مسلمانوں کے لیے بہت ضروری تھا اور مسلمان یہ جنگ کو جیتے. مسلمانوں کی طرف سے جو ہے وہ 313 کا لشکر تھا جس کے اندر سے 13 لوگ جو ہے 13 صحابی جو ہیں وہ شہید ہوئے، جبکہ کفار کی طرف سے، کافروں کی طرف سے، قریش مکہ کی طرف سے جو ہے وہ 1000 کا لشکر تھا اور اس کے اندر سے تقریباً 70 لوگ جو ہیں وہ مارے گئے، 70 کافر مارے گئے اور 70 کے ہی لگ بھگ جو ہے وہ قیدی بنا لیے گئے. بعد میں پھر جنگ کے بعد جو ہے پھر یہی ڈیسائیڈ ہوا کہ جو لوگ قیدی بن کے آئے ہیں وہ فدیہ دیں. فدیہ مطلب کہ کوئی معاوضہ دیں اور وہ پھر
یا جو ہے وہ آزاد ہو جائیں تو فدیہ دے کے، اور فدیہ سے پھر ظاہر سی بات ہے وہ پھر جو مسلمانوں تھے وہ انہیں پہ خرچ ہونا تھا، تو پھر ہمارے نبی نے یہی کہا بھی جی آپ جو وہ فدیہ دیں اور آپ لوگ آزاد ہو جائیں گے۔ تو اس میں ایک واقعہ جو بہت مشہور ہے اور کافی زیادہ دردناک واقعہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت جو ہمارے نبی کی جو بیٹی تھیں حضرت زینب، سیدہ زینب، ان کے شوہر بھی جو ہے وہ بھی اس وقت کافر تھے بدر کے وقت، تو وہ بھی جو ہے وہ قیدی بنا کے جو ہے وہ لائے گئے۔ تو اور حضرت سیدہ زینب نے جو ہے اپنے شوہرداری بات ہے وہ اپنے شوہر کو بچانے کے لیے انہوں نے کچھ تو کرنا تھا، فدیہ دینا تھا، تو انہوں نے وہ ہار جو ہے وہ فدیہ کے طور پہ بیچا، جو ہار ان کی شادی کے وقت سیدہ ختیجہ نے جو ہے وہ ان کو گفٹ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو جب ہمارے نبی نے وہ ہار کو دیکھا تو وہ آپ کے آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور آپ نے کہا کہ یہ تو وہ ہار ہے جو کہ سیدہ ختیجہ نے سیدہ زینب کو ان کی شادی کے وقت گفٹ کیا تھا۔ تو انہوں نے پھر فوراً حکم کیا کہ صحابہ کو حکم دیا کہ تم لوگ مناسب سمجھو تو یہ ہار بھی واپس کر دو، اور سیدہ زینب کے جو شوہر ہیں ان کو بھی جو ہے وہ آزاد کر دو۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ جو آپ کا حکم۔ بعد ازاں پھر وہ جو اپنا سیدہ زینب کے جو شوہر تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ تو یہ ایک جنگ تھی جو مسلمانوں اور کفار کے درمیان لڑی گئی، یہ پہلی جنگ تھی، فیصلہ کن جنگ تھی۔ اگر اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو جو ہے وہ شکست ہو جاتی تو شاید جو ہے وہ مسلمان نہ پھیلتا، لیکن یہ اللہ کا حکم تھا، یہ اللہ کا وعدہ تھا، اللہ کا حکم تھا، اور مسلمانوں کا صحابہ کرام کا یہ ایمان تھا، اور وہ اس کی وجہ سے یہ جنگ جیتے۔ لیکن یہاں پہ معاملہ رکا نہیں، یہ تو پہلی جنگ تھی جو مسلمانوں نے لڑی تھی، اس کے بعد تو ایک پوری سیریز یہ ہے وہ جنگوں کی شروع ہونے والی تھی، اس کے اندر بیک ٹو بیک جنگیں آئیں، اور وہ ہم ساری چیزیں جو ہیں وہ ساری جنگیں جو ہم اپنے آگے آنے والی ویڈیوز کے اندر ڈسکس کریں گے۔ اور میری اس طرح کی یہ پہلی ویڈیو ہے، اگر اس کے اندر آپ کو کوئی بھی غلطی لگے تو آپ لوگوں سے ایڈوانس میں معذرت کرتا ہوں، لیکن میری کوشش یہی رہی ہے کہ میں جو ہے وہ اس کے اندر کوئی غلطی نہ کروں، اور آگے بھی میں اس طرح کی ویڈیوز بناتا رہوں گا۔ آپ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور سپورٹ کیجیے گا مجھے۔ اللہ حافظ۔